سوال: ماہ شعبان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی ماہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کہ ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شعب سے بنا ہے، جس کا معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ سوال: کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیته فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ سوال ہے کہ ماہ شعبان میں روزے کی کیا حکمت ہے؟ جواب ہے کہ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، انہی کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اول، رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظیم رمضان۔ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا: رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دوسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال کو اٹھایا جانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تیسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ مرنے والوں کے فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام بیض 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بسا اوقات سفر و ضیافت وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے، تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث شریف مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من کل شہر فربما اخر ذلك حتى يجتمع علیہ صوم السنة فیصوم شعبان۔